بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، پاکستان کے اندر سیاست کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ جو بھی حکومتی پالیسیوں کا منکر ہوگا، جو بھی حکومتی فیصلوں سے ناراض ہوگا، اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تصور کیا جائے گا، اینٹی اسٹیٹ تصور کیا جائے گا۔ اسی طریقے کا ایک کیس اسلام آباد میں دیکھنے میں آیا جب مطیع اللہ جان نامی سینئر صحافی کو اسلام آباد کے ایک انتہائی نگہداشت علاقے سے اغوا کر لیا گیا۔ جس علاقے سے مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا ہے وہ علاقہ ریڈ زون کے بہت قریب ہے اور سیکیورٹی اداروں کے نگاہوں میں رہتا ہے، یعنی وہ ریڈ زون ہی کہلاتا ہے اور انتہائی نگہداشت علاقہ ہے۔ اور اس نگہداشت علاقے کے باوجود ایک سینئر صحافی جو کہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں ان کو گرفتار یعنی کہ اغوا کر لیا گیا پراسرار طور پہ۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی گئی کہ مطیع اللہ جان صاحب کو یعنی کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اس سلسلے کے اندر کورٹ ایکشن لے، اور کورٹ نے ایکشن لیتے ہوئے وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور دیگر متعلقہ حکام کو سمن جاری کر دیے اور نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر ان کو بازیاب کرانے کا کہا گیا، جس کے بعد 12 گھنٹے گزرنے کے بعد ان کو بازیاب کرا لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص ان کی رہائش گاہ تک چھوڑ کے چلا گیا۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ ہوئی صبح 10 بجے، جس کے اندر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جس بینچ کی سربراہی کی اور کہا کہ کیسے پاسبل ہے کہ ریاستی اداروں کے ہونے کے باوجود ایک سینئر صحافی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس انتہائی نگہداشت علاقے سے۔ انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے پولیس حکام سے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے نجی گاڑیاں پولیس لائٹ کیوں استعمال کرتی ہیں؟ ایک نجی گاڑیاں پولیس کی بلو لائٹ استعمال کیسے کر سکتی ہیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور ایک ذمہ دار شہری ایک سینئر صحافی کو کیسے گرفتار کر سکتی ہیں؟ اس سلسلے کے اندر جس دوران وہ یعنی کہ بازیاب نہیں ہوئے تھے، اس دوران سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوہرام مچا رہا ہے، یہ دن بھر خبروں کی زینت بنا رہا۔ BBC سمیت دنیا بھر کے میڈیا نے اس کو کور دیا، اور ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس کیس کے اندر یہ جسٹس قاضی کے فیور میں تھے، وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ ان کے گھر گئے اور اظہار یکجہتی کیا۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ کے اندر آج صبح 1 بجے سماعت تھی۔ یہ سیو موٹیشن تھا ان کے یعنی کہ ٹویٹس کے اوپر، جو کہ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے یعنی کہ جو جج صاحبان ہیں انہوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ یعنی کہ غداری کی، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اس ٹویٹ کا نوٹس لیتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے یعنی کہ اس کو نوٹس لیا تھا اور آج اس کی سماعت تھی۔ ساتھ ہی مطیع اللہ جان صاحب وہ صحافی ہیں جن کا نہ صرف حکومت کے ساتھ بلکہ ججوں کے ساتھ بھی تعلقات یعنی کہ مناسب نہیں تھے۔ وہ بیک باغ ان کے سامنے یعنی کہ زبان استعمال کرتے تھے، اور یعنی کہ جس کی ایک مثال جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر دیکھنے میں آئی۔ ایک کیس کی ہیئرنگ کے دوران انہوں نے یعنی کہ جسٹس ثاقب نثار کے سامنے بات کی اور بدتمیزی کی عدالت کے مطابق، اور جسٹس صاحب نے دیگر آرٹیکلز کی بنیاد پر سیو موٹو لینے کا اندیا دیا اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا کہا، لیکن بہت سے صحافی حضرات جو کہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے انہوں نے جسٹس صاحب سے معذرت کی اور یعنی کہ استدعا کی کہ آپ اس کو درگزر کریں۔ ساتھ ہی جسٹس سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب نے ایک اسٹینڈ اختیار کیا ہوا ہے، وہ اسٹینڈ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا۔ وہ یعنی کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کے خلاف بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی حکومت وقت بالخصوص پنجاب کی حکومت کے خلاف حال ہی کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے پنجاب کی حکومت کے خلاف کہا کہ ان کی یعنی کہ جو کارکردگی ہے بالکل صفر ہے، اب ان میں ہمت ہے اور ان میں تپن ہے تو بڑے بڑے منارے پاکستان پہ جلسے کر کے دکھائیں، یعنی یہ حکومتی پالیسیوں سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے ناظرین کہ
جو بھی حکومت کی پالیسیوں سے یعنی کہ منکر ہوگا، ان سے اتفاق نہیں کرے گا، اس کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سمجھا جا رہا ہے، اور ان کو ایٹومیٹکلی آج کے دور میں مثال کے طور پہ جو فتوے بانٹنے کا سرٹیفکیٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو حاصل رہا، آج کے دور میں تحریک انصاف کی سرکار کو حاصل ہو چکا ہے۔ مطلب کہ جو بھی حکومت کی ایک بھی پالیسی کے خلاف بولے گا، حکومت ایٹومیٹکلی اس کو نون لیگ اور یعنی کہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں جمع کر دے گی، اور ان کو یعنی کہ پٹواری اور دیگر لقبات سے یعنی کہ نوازا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ اس طریقے سے بہت سارے سوشل صارفین ان کے سوشل میڈیا ونگ کی یعنی کہ ٹارگیٹ کا نشانہ بنے، بالخصوص وہ نوجوان جن کو تحریک انصاف پاکستان سے بڑی امیدیں تھیں، بڑی یعنی کہ ایک امید تھی کہ تحریک انصاف اس ملک کے اندر تبدیلی لائے گی، چینج لائے گی۔ جب وہ اینٹی تحریک انصاف ہوئے تو ان کو بھی نون لیگ کا پٹواری اور پیپلز پارٹی کے جالے کے نام سے یعنی کہ نوازا گیا، اور ان کے سوشل میڈیا ٹرائل کیے گئے، ان کی ناموس و یعنی کہ دیگر معاملات سے یعنی کہ ایک روایت انہوں نے نہیں نکالی ہے کہ سوشل میڈیا ٹرائل کا، یہ اس کے سوشل میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، اس کے بارے میں بدتہذیبی بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں بہت سے ساتھیوں نے آن ریکارڈ اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی کی ہے کہ ہم ان کے خلاف کیسے جائیں، ہم ان کے خلاف کچھ بولتے ہیں تو یہ ہمارا سوشل میڈیا ٹرائل کر دیتے ہیں، اگر ہم ان کے خلاف بولتے ہیں تو وہ ہمارا سوشل میڈیا ٹرائل کر دیتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بہت یعنی کہ متی اللہ جان صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک یعنی کہ ٹرینڈ بنا رہا، اور ان کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا جاتا رہا، اور ساتھ بھی اسے آزادی حق رائے پہ حملہ کرا دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ کہ حکومت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ریاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، فوج سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ادارے کی تصحیح کریں۔ اختلاف برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے، اختلاف برائے اصلاح ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔